تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ امام کس طریقے سے امام بنتا ہے عزیزو؟ نص تو کوئی ان کے پاس نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ تألیف ابن حجر المکی الہیتمی طبع مکتبۃ فیاض، یہ سنہ 1429 2008 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 57. امام کس طرح امام بنتا ہے عزیزو؟ الامامت، امامت کس طرح بنتا ہے؟ اما تثبت بنص من الامام على الاستخلاف واحد من اہلها. امام اس طرح امام بنتا ہے، خلیفہ اس طرح خلیفہ بنتا ہے کہ پچھلے خلیفے سے کوئی نص ہو، پچھلا خلیفہ نص کرے، نص ہو یعنی واضح کلمات ہوں، واضح کلمات کہ ان کے بعد کون خلیفہ بنے گا، واضح کلمات کہ کوئی ایسا شخص جو امامت کا اہل ہو ان کے بعد تعین کرے. جیسے مثلا ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا، اور اگر یہ ان سے پوچھیں یہ طریقہ کار کہاں، اس کی حدیث دکھاؤ، حدیث کوئی نہیں ہے، بس ابو بکر نے عمر کو بنایا، یہ طریقہ کار یہی، اس سے دین بن گیا، ٹھیک ہے نا. وَأَمَّا بِعَقْدِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِمَنْ عُقِدَتْ لَهُ مِنْ أَهْلِهَا. اور یا یہ کہ طریقہ کار یہ ہے کہ خلافت، کوئی شخص خلیفہ بنتا ہے کہ اہل حل و عقد، اہل حل و عقد کس کو بولتے ہیں؟ حل بولتے ہیں کھولنے کو، اور عقد بولتے ہیں گرہ لگانے کو. گرہ کھولنے اور گرہ لگانے والے لوگ، یہ گرہ کھولنے والے اور گرہ لگانے والے لوگ کون ہیں میرے عزیزوں؟ یہ امت کے جو متنفذین ہیں، جو اکابر ہیں، مثلا بڑے عالم، قبیلے کے سردار ہیں، جو فوج کے جرنیل ہیں، بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں، مختلف صوبوں میں جو گورنر ہیں، ان کو بولتے ہیں اہل حل و عقد. یہ کسی ایسے شخص کو جو امامت کا اہل ہو اس کے لیے منعقد کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ فاسق بھی فاجر بھی اگر خلیفہ بن جائے تو وہ ثابت ہے. یعنی اس کو یہ جو ابھی کہا کہ امامت کا اہل ہو، وہ بھی ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ امامت کا اہلیت کیا ہے، صرف یہ کہ قریش میں سے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور ان کے بہت سارے خلفاء تھے جو قریش میں سے بھی نہیں تھے، قریش میں سے بھی نہیں تھے، جیسے خلفاء خلافت عثمانیہ. وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ. تو کتنے طریقے ہو گئے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ پچھلا امام اگلے امام کو تعین کرے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اہل حل و عقد کسی کو تعین کرے. اچھا اہل حل و عقد، اس کے لیے کوئی حدیث ہے ان کے پاس؟ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، آیت قرآن کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب دین بناتے جاؤ. اور یہ اہل و عقد کس کو بنائے؟ کہتے ہیں وہ ایک فرد بھی کسی کے ساتھ بیعت کرے، 2 فرد بھی کسی، 3 فرد بھی کسی کے ساتھ بیعت کریں، وہ خلیفہ بن جاتا ہے. باقی امت سب پہ واجب ہے کہ اس کے ساتھ، یعنی یہ الیکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، اہل حل و عقد یہ کوئی الیکشن نہیں ہے. اس کا تم نہ سمجھو کہ یہ کوئی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، جمہوریت، کوئی جمہوریت نہیں ہے. قبیلے کے 2 سردار کسی شخص کے ساتھ، 2 مجتہدین کسی شخص کے ساتھ بیعت کریں، 3 مجتہد کسی شخص کے ساتھ، وہ امام بن جاتا ہے. یہ کہ اکثریت کی بات نہیں ہے، یہ اقلیت کی بات نہیں ہے، یہاں پر الیکشن کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو عزیزو، یہ جو مسلمان روشن خیال لوگ ہیں، وہ اسلام کے نام کو روشن کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہے. یہ بیعت جو ہے میرے عزیزو، یہ الیکشن اور ووٹ کا نام نہیں ہے، بیعت اس کا نام نہیں ہے. اور اہل حل و عقد یہ کسی پارلیمنٹ کا نام نہیں ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی نہ حدیث ہے نہ روایت ہے، اس کے لیے صرف علماء کے فتوے ہیں. یہ علماء کے جو فتوے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا نہ الیکشن سے کوئی تعلق ہے، نہ پارلیمنٹ سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ووٹنگ سے کوئی تعلق ہے، اور نہ جمہوریت سے کوئی تعلق ہے. یہ بس ایک طریقہ کار جو پہلے چلتا رہا ہے خلفاء کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں. اس کے بعد کہ مثلا ایک خلیفہ مر گیا، اس کو مار دیا کسی نے، تو فوراً 2 آدمی، 3 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی جنرل جو ہے کسی کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، وہ خلیفہ بن جاتا ہے. بس خلیفہ بن گیا، ختم بات. اس کے ساتھ اب لڑنا حرام ہے. وہ سب مسلمانوں کا شرعی خلیفہ ہے، اس کی طاعت واجب ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے ہو رہی ہے. اچھا وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ. اور تیسرا طریقہ جو ہے بغیر ان 2 طرق کے. 2 طریقے تو اس نے بتا دیے، ایک نص ہے، ایک استخلاف ہے، ٹھیک ہے نا. ایک استخلاف ہے یعنی وصیت، استخلاف. ایک کیا ہے؟ اہل حل و عقد. دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ کہتا ہے بغیر ذالک. کہتے ہیں ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اس کا میں نام نہیں لیتا. اور نام کیوں نہیں لیتے؟ ابن حجر پتھر کے بیٹے، پتھر دا پتر،
ابن حجر تو نام کیوں نہیں لیتا بغیر ایک کہتا ہے تیسرا طریقہ بھی ہے اس کے علاوہ وہ اس کا کام وہ مبین فی محل ہے، وہ کہتا ہے وہ دوسرے کتابوں میں لکھا گیا ہے. اچھا وہ تیسرا طریقہ کیا ہے وہ بھی تو بتاؤ نا، اس کی بھی کوئی حدیث ہے نہیں ہے. من کتب الفقہا وغیرہ ہیں، فقہا متکلمین نے اپنے کتاب میں بیان کیا. اچھا وہ کون سے طریقہ کار وہ بتاتا نہیں ہے کیونکہ وہ نہایت ہی قبیح ہے. وہ کیا ہے کہ جو بھی فاسق فاجر شخص تلوار کے ذریعے قتل و غارت کے ذریعے مسلمانوں پہ مسلط ہو جائے اس کی بھی خلافت شرعی ہے، اس کی خلافت بھی شرعی. تو یہ 3 طریقے ہیں لوگوں کے پاس میرے عزیزوں. اب میں کچھ تک گیا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے بات کی ہے، اب اسی مقدار پہ کفایت کرتے ہیں. اب جو ہے میرے عزیزوں آپ کے کالز کا جواب دے دیں، کیا خیال ہے؟ اسی مقدار پہ کفایت کرتے ہیں. اب میرے عزیزوں جو اگر جماعت مخالف کا یعنی ہمارے جو اہل قبلہ برادران ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہم ان کے درمیان پلے ہیں، ان کے درمیان پڑے ہیں، بڑے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، ان سے ہماری دوستی ہے. ایسی بات نہیں کہ ہم دشمن ہیں مخالفین کے. دیکھیں میرے الفاظ میں سمجھتا ہوں میرے الفاظ تلخ ہیں، میرے الفاظ سری ہیں، میرے الفاظ بہت سارے کو کڑوا لگتا ہے، مجھے پتہ ہے، اس بات کا احساس ہے، لیکن صراحت لہجے کی ضرورت ہے عزیزوں. سچی بات کو، صحیح بات کو درست انداز میں بیان کرنے کے اس وقت اس کی ضرورت ہے. حق کے ساتھ تعارف کرنا یہ اس کا وقت نہیں ہے. میرے جو آپ میرے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، میں آپ کو عمری کہتا ہوں، آپ مجھے جعفری کہتے ہیں، یہ کوئی گالی کی بات نہیں. آپ عمر کے پیروکار ہیں، میں آپ کو سنی نہیں مانتا، شرعی لحاظ سے میں آپ کو اہل سنت نہیں مانتا. آپ اہل سنت کہلانا چاہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں میرے اہل سنت بھائی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ حقیقت میں اہل سنت نہیں ہیں. میں آپ کو پکارتا ہوں کہ میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ پہلے کال کرو. اگر آپ میں کوئی عالم دین ہے دیکھ رہا ہے پروگرام، آپ کال کریں، آپ کہہ دو یہاں پہ کہ فلاں بات جو آپ نے کہی وہ غلط ہے، یہ ہمارا عقیدہ امامت اس طرح نہیں ہے. اگر آپ کو میں نے آپ کے صحیح کتب سے روایت نہیں کی ہے، میں نے آپ کے مذہب کو غلط نسبت دی ہے، تو آپ کال کرو، آپ چیلنج کرو میری باتوں کو، ٹھیک ہے نا. جماعت عمریہ کے بعد انشاءاللہ شیعہ حضرات کال کریں. شیعہ بھائیوں کچھ انتظار کرو، مخالفین کو کال کرنے کے کو اجازت دو، ٹھیک ہے نا. مخالف کال بھی نہیں کریں گے. مخالف جو ہے ہمارے پیارے بھائی، ہم تو کہتے ہیں پیارے بھائی پیارے بہن، وہ تو کال بھی نہیں کریں گے نا. جناب کیا؟ السلام علیکم. السلام علیکم. شیخ حسن اللہ یاری بات کر رہے ہیں؟ جی حضرت ایک چھوٹا سا جلدی سے سوال ہے کہ مقدس امامت کے اندر موروثیت کی تمثیل ہونے کی وجہ سے کیا یہ بادشاہت نہیں بن جاتی؟ جزاکم اللہ خیر. یہ کیا بات ہے بھائی، امامت کیوں بادشاہ؟ جی موروثیت کی وجہ سے، باپ در بیٹا، بیٹا در بیٹا. جی اللہ کی جانب سے، یہ موروثیت نہیں ہے، اللہ کی جانب سے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ موروثیت ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی جانب سے. مگر اس میں صلب کی قید کی وجہ سے کوئی غیر اس میں داخل نہیں ہو سکتا. امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹا نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. تو یہ موروثیت ہے شیخ؟ بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ باپ سے بیٹے کو ملا؟ صلب تو وہی ہے نا، خاندان میں تو بہت سارے لوگ تھے، ان سے چچا زندہ تھے. اگر وہ موروثیت ہوتی تو چچا تو زندہ تھے، عباس. چچا اقرب ہے، چچا اقرب ہے یا چچا کا بیٹا اقرب ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سے زیادہ قریب؟ داماد زیادہ قریب ہے چچا سے. آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ کس معاشرے میں داماد قریب ہے چچا سے زیادہ؟ داماد تو انسان کا جو ہے بیگانہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنی بیٹی کو کسی انگریز مسلمان سے بھی شادی کرا دیں، وہ آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے، دامادی تو رشتہ نہیں ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام بھی چچا کے ہم اردو میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چچا نزدیک ہے یا چچا کا بیٹا نزدیک ہے؟ داماد، دو رشتے ہو گئے نا. دامادی جو ہے وہ تو قرابت نہیں ہے. آپ کو پہلے تو یہ تسلیم کرنی چاہیے کہ دامادی جو ہے قرابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر چچا کا بچہ ہو تو حضور وہ حضرت وہ قریب ہے ایسے غیر کے مقابلے میں، ورنہ سسر بھی تو ہے نا دوسرے لوگ. نہیں، خونی لحاظ سے قریب نہیں ہے. خونی لحاظ سے دامادی دماغ نہ کھپاؤ. اچھی بات سنو، وہاں سے بات آن لائن سنو.
دامادی سے کوئی آپ کا بیٹا نہیں بنتا. داماد ہونے کی وجہ سے کسی کو ارث بھی نہیں ملتا نا. کس شریعت کی بات کر رہے ہیں کہ داماد کو ارث ملتا؟ داماد کو تو ارث نہیں ملتا. اگر یہ باپ بیٹے کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بھی عطا کرتا ہے. بیٹا بھی عطا نہیں کیا نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا. اگر وہ ہوتا تو چچا کو ملا. وہ اور اتنے کزن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, بہت سارے کزن تھے, ان کو ملنا چاہیے تھا. ہم نہیں کہتے عزیزو, شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ ایک تہمت ہے شیعوں پہ لگاتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ میں جو امامت ہے وہ باپ سے بیٹے کو جاتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بکواس ہے. مذہب شیعہ میں امامت نص الہی سے ہوتا ہے. نص الہی سے ہوتا ہے کہ ایک شخص جس پہ وہ منصوص ہو وہ اس کو مل جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و مرتبت بڑھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ اس عظمت امامت جو ہے ان کے نسل سے خارج نہ ہو, ان کے خاندان سے خارج نہ ہو. یہ ایک اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو, حضرت نوح علیہ السلام کو, اور آل ابراہیم کو, ابراہیم کے آل اولاد کو, اور حضرت عمران, موسیٰ بن عمران, یا کہیے کہ حضرت عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام, ان کے خاندان کو عالمین پہ عظمت دی ہے. اگر باپ سے بیٹے کو وراثت ملنا یہ کوئی بادشاہت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس سے اعتراض کرو نا کہ ان کی نبوت نہیں ہے, وہ بادشاہت ہے. ابراہیم سے کس کو ملی؟ اسماعیل کو ملا ہے. اسحاق کو ملا. اسحاق سے کس کو ملا ہے؟ اسحاق سے یعقوب کو ملا. یعقوب سے کس کو ملا؟ یوسف کو ملا. یوسف کے بعد الا ماشاء اللہ انبیاء علیہ السلام کے بعد دیگر سب بنی اسرائیل سے, سب ان کی نسل سے چلے آ رہے ہیں. تو ان پہ اعتراض کرو نا. حضرت یحییٰ, حضرت زکریا, حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, یہ سب ایک ہی خاندان کے تحت ہے. اگر اعتراض کرنا ہے تو ان پہ بھی اعتراض کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کو چنا ہے, ایک خاندان کو عظمت دینے کے لیے, وہ بھی سب افراد کو نہیں, ان خاندان میں سے ایک خاص افراد کو, تاکہ یہ عظمت دوسرے لوگوں کو نہ جائے, تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ فخر کریں کہ ہمارا بھی ایسا کوئی شخص ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نسل طیب و طاہر میں, امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب میں, ان کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اجر دیا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وراثت میں ہے. اگر وراثت کی بات ہوتی تو بھلے ائمہ علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے, بہت سارے امام تھے, ان کے 30-40 بیٹے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو کیوں نہیں ملے امام؟ یہ نص کے ذریعے ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے کہ معصوم کون ہے, کیونکہ عصمت جو ہے ایک ظاہری امر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو علم دیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ نے کس کو علم دیا ہے؟ علم نبوت. جو علم نبوت سے مراد جو علم انبیاء کو حاصل ہے, وہ علم کس کو؟ یہ اللہ کو معلوم. اللہ اسی کو امام بنایا ہے.